ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر کریں۔ جبکہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ اب تک عمران خان کی حکومت کی دانش کے حساب سے آپ کا 30 روپے پی ڈی ایل ہونا چاہیے اور 17% سیل ٹیکس ہونا چاہیے، لیکن کافی طویل عرصہ لگا ہم کو، اور یہ بات چیت کے بعد ہم نے جو آئی ایم ایف سے جو آخر میں بات چیت کی ہے اس کے تحت 10 روپے ہم کو پیٹرول کی قیمت میں اور 5 روپے ہم کو ڈیزل کی قیمت میں پی ڈی ایل کی لیوی لگانا ہے کل سے، کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں بھی تیل کی قیمت بیچ میں کم ہوئی تھی لیکن پھر بڑھ گئی ہے، لہٰذا جو پیٹرول موٹر گیسولین جو 233 روپے 79 پیسے کا تھا اس میں 4 روپے 85 پیسے کی انکریس آئی ہے قیمت میں، 10 روپے اس پہ پی ڈی ایل لگائے تو 14 روپے بڑھائے، 14 روپے 85 پیسے بڑھاتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت نئی قیمت 12 بجے سے 248 روپے 74 پیسے ہوگی۔ ڈیزل جس کی قیمت 263 روپے کی تھی تقریباً، اس پہ 8 روپے 23 پیسے قیمت میں اضافہ ہوا ہے، 5 روپے اس میں اگر ہم ٹیکس لگاتے ہیں، صرف 5 روپے ٹیکس لگاتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ خان صاحب کی حکومت میں 20 روپے اس کے اوپر ٹیکس تھا جس دن انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اور وہ آج تک 30 روپے ہو کے اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی لگنا تھا، تو 100 روپے ٹیکس لگتا، لیکن ہم نے صرف 5 روپے لگایا ہے، تو 13 روپے 23 پیسے اس کی قیمت بڑھاتے ہیں تو یہ 276 روپے 54 پیسے کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیروسین آئل جو ہے اس کی اب اس میں 18 روپے 83 پیسے کی انکریس آئی ہے، 211 روپے کی اس کی تقریباً قیمت تھی، تو اب نئی قیمت جو ہے وہ 230 روپے 26 پیسے آئی ہے، اس پہ بھی 5 روپے پی ڈی ایل لگائے، اور لائٹ ڈیزل آئل جو کہ 207 روپے تھا جس کا 13 روپے 68 پیسے اس کی قیمت بڑھی ہے، 5 روپے اس پہ ٹیکس لگے گا تو 18 روپے 68 پیسے اس کی قیمت بڑھائی جائے گی اور 226 روپے 15 پیسے کا ہوگا۔ یہ پرائسز جو ہیں وہ رات کے 12 بجے سے افیکٹو ہو جائیں گی۔ پیٹرول کی قیمت ایک مرتبہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں، 248 روپے 74 پیسے، ڈیزل 276 روپے 54 پیسے، کیروسین آئل 230 روپے 26 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل 226 روپے 15 پیسے۔ یہ قیمت جو میں نے آپ کو بتائی ہمارے لیے اس میں ناگزیر تھی کہ 230 ارب روپے پچھلے سال نقصان ہوا۔ یہ جو رواں مالی سال ہے اس کے اندر پاکستان نے ایک تاریخی خسارہ کیا ہے، ریکارڈ خسارہ کیا ہے، 5000 ارب روپے کا لگ بھگ خسارہ کیا ہے وفاق نے پوری ریاست کا، وفاق کا اس سے بھی زیادہ خسارہ ہے کیونکہ کچھ صوبوں کا بالخصوص پنجاب کا سرپلس تھا، اور جو آئی ایم ایف سے معاہدہ عمران خان کی حکومت کر کے گئی تھی، جو آئی ایم ایف کا معاہدہ اسی پروگرام کو بحال کیا ہے، ان کے حساب سے آج 30 روپے پی ڈی ایل ہونا چاہیے تھا، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، ان کے حساب سے آج اس کے اوپر 17% سیل ٹیکس ہونا چاہیے تھا جو کہ تقریباً 40 روپے کے برابر ہے۔ تو عمران خان کی کیے ہوئے معاہدے کے حساب سے آج 70 روپے پیٹرول پہ اور 70 روپے ڈیزل پہ ٹیکس ہونا چاہیے، لیکن جبکہ ہم نے صرف 5 روپے ڈیزل پہ ٹیکس لگایا ہے اور 10 روپے پیٹرول پہ ٹیکس لگایا ہے، جبکہ عمران خان کی حکومت کے معاہدے کے مطابق آج کم از کم 70 روپے ہونا چاہیے تھا۔ ایکچولی سیل ٹیکس لگا لو تو تھوڑا سا 70 سے زیادہ ہو جاتا، 75 کے قریب ہو جاتا۔ تو ہم نے جتنی کوشش کری ہے عوام کو ریلیف دینے کی وہ دی ہے، ان دا سینس کہ ہم نے ٹیکس نہیں لگائے۔ اب یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت بڑھ چکی ہے، دنیا بھر میں انٹرنیشنل آئل پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں، 114 یا 115 ڈالر کی آج تھی، 123 ڈالر کی ہو کے آئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ستم ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف تیل کی کروڈ آئل کی پرائس بڑھی ہے بلکہ ریفائنڈ پروڈکٹس کی پرائس اور بھی بڑھ گئی ہے، ڈیزل کی اور وہ پیٹرول کی، وہ مصدق صاحب بتائیں گے آپ کو۔ تو ہمارا اس میں جو ٹیکس ہے وہ صرف 5 روپے ہے پیٹرول کے، 5 روپے ہے ڈیزل کے اوپر، 5 روپے ہے کیروسین کے اوپر اور 10 روپے ہے پیٹرول کے اوپر، تو ٹیکس کا حصہ نہیں ہے، باقی جو ہے یہ کاسٹ ہے جو ہم آپ کو پاس آن کر رہے ہیں، جو ہماری مجبوری ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کئی ٹیکسز لگائے ہیں اس بجٹ کے اندر، جس کے اندر ہم نے عمرہ کے اوپر، صاحب ثروت لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائے، اور کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو جتنی زیادہ سے زیادہ مراد دیں، اور یہ جو ہم لگ رہے تھے ٹیکس، یہ جو ہم ٹیکس کر رہے تھے یہ ہم کو مجبوری تھی، کیونکہ وہی پروگرام ریوائیو ہوا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا، 3 سال کا عمران خان کر کے گئے تھے، اس کو ہم نے ریوائیو کر کے 4 سال کا کر دیا ہے پروگرام کے اندر جو ہے وہ پیسے بھی بڑھ گئے، 6 بلین سے جو ہے وہ تقریباً 1 بلین اور بڑھ جائے گا، 7 بلین تک ہو جائے گا، جو ہم کو ٹرانش ملنی تھی وہ بھی بڑھ جائے گی، لیکن پروگرام وہی ہے جو خان صاحب کا تھا، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ
ان کے حساب سے آج 30 روپے ٹیکس ہوتا لیوی کا اور 17% سیل ٹیکس ہوتا, جو کہ تقریباً 45 روپے ہوتی, تو 75 روپے پرائز ہوتی. ہم نے صرف 10 روپے ادھر پرائز بڑھائی ہے, ٹیکس لگایا ہے پیٹرول پہ اور 5 روپے ٹیکس لگایا ہے ڈیزل پہ. بہت بہت شکریہ جی. ویسے تو میں نے بہت سی پریس کانفرنسز نہیں کی, لیکن یہ ایک بڑی مشکل پریس کانفرنس ہے. مفتاح صاحب نے آپ کو تمام حالات بتا دیے ہیں, وجوہات بھی بتا دی ہیں, اور بھی بے شمار وجوہات ہیں. ہمارے سامنے روز کوئی فائل آتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس جو حق تھا گیس کی پرائس بڑھانے یا گھٹانے کا, جانے سے پہلے ایک قانون کے ذریعے عمران خان صاحب وہ حق اوگرا کو دے کر چلے گئے. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جن کے کاغذات فائل ہو چکے ہوئے تھے, ریگولیٹر کو دے دیے گئے تھے. وہ ایسا تھا جیسے کوئی ٹائم بام سیٹ کر رہا ہے جانے کے لیے, مگر ان کا اپروول کیے بغیر وہ وہاں سے نکل گئے سارے کاغذات فائل کرنے کے بعد. اب وہ یکے بعد دیگرے تمام کاغذات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کے نقصانات عوام کو اٹھانے پڑ رہے ہیں, اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی جائے, ایک کمیشن بٹھایا جائے اور دیکھا جائے کہ کیوں ایسا کیا گیا, کون کون لوگ تھے جو ایسا کر رہے تھے, وہ کون لوگ تھے جو یہ تمام قیمتیں جو اب سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے, ان سب کے کاغذات مکمل کر کے ان کو جمع کروا کے یہ قانون بنا کے کہ ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا. یہ واحد انہوں نے تو آپ کو IMF کا بتایا, ابھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں, مثلا اوگرا ہے جس کو یہ طاقت دے دی گئی ہے کہ جو وہ بنائے قیمت طے کرے وہی 40 دن میں قیمت ہو جائے گی, اور وفاقی حکومت کے پاس کوئی حق نہیں اس کے پاس رہ گیا کہ وہ ان قیمتوں میں کوئی رد و بدل کر سکے. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, مگر یہ آپ کے دکھ درد کا مداوع تو نہیں کریں گی. جو بوجھ آپ پہ پڑ رہا ہے, یہ تمام گفتگو, یہ تمام جو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, اس سے آپ کے دکھ کا یا آپ پہ مہنگائی کا جو اضافی بوجھ ہے اس کا مداوع تو نہیں ہوگا. میں آپ کو وزیر اعظم صاحب کا صرف پیغام دینا چاہتا ہوں. آج مشکل دن ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشنز رہ گئی تھیں. ایک آپشن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپشن یہ تھی کہ جو خان صاحب کی حکومت کر رہی تھی وہی ہم کرتے چلے جاتے, اور ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف چلتا جاتا, اور اللہ نے تھوڑا کرم کیا ہے, ورنہ آپ یقین مانیں ہم اتنا قریب آ گئے تھے دیوالیہ پن سے. اور یہ تو ہے مہنگائی, اور اس کا بوجھ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ شخص جو تھوڑے پیسے کماتا ہے, مشکل سے گھر چلاتا ہے, وہ اس کا بوجھ کیسے اٹھائے گا. لیکن جو بوجھ ملک کی بینکرپسی کے بعد یا دیوالیہ پن کے بعد پڑنا تھا وہ شاید کسی سے بھی نہیں اٹھایا جاتا, شاید ملک بھی اس کا متحمل نہ ہو سکتا. لیکن وزیر اعظم صاحب پھر بھی تاکید کرتے ہیں ہمیں روز, اور آج بھی انہوں نے تاکید کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے غریب آدمی کو بچاؤ. آپ نے دیکھا ہے ٹیکس کے اندر بھی جو نیا بجٹ آیا ہے, اگرچہ بہت لے دے ہوئی ہے, لوگوں نے بہت ڈانٹا بھی ہے ہمیں, خاص طور پہ بہت بااثر لوگ جن کی بہت بہت بڑی فیکٹریاں تھیں یا کروڑوں کی انکم تھی, انہوں نے بہت ناراضگی اور خفگی کا بھی اظہار کیا ہے. بہت سی لابیز بھی پروگرامز کر رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, لیکن کہا وہی کہ کوشش کرو غریب آدمی کو بچانے کی. اور ایسا وقت ہے کہ کچھ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں, جن کو اللہ نے دیا ہے, اللہ ان کو اور دے,